بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کا ماڈل پیپر ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو اور تھوڑی سی مدد کو بھی غنیمت سمجھتا ہو، ایسے موقع پر ضرب المثل بولی جاتی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ سوال نمبر 2 ہے، سابقہ بے سے بننے والا۔ سابقے کا یہ یاد رکھیں، سابقہ لفظ سے پہلے لگتا ہے اور لاقہ لفظ کے بعد میں لگتا ہے، تو بے کیا ہے؟ بے پہلے ہوگا۔ اس میں کون سا صحیح ہے؟ بے فضول، بے لازم، یہ غلط ہے، بے ادب ٹھیک ہے اس میں۔ سوال نمبر 3، احمد میرا ہم جماعت ہے، اس نے کل مجھے ایک گل دان تحفے کے طور پر دیا۔ گل دان، اب دیکھیں گل جو ہے لفظ ہے اور دان لاقہ ہے، بعد میں لگا ہے۔ بہت زیادہ محنت طلب اور مشکل کام کرنے کے بعد بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس محنت طلب اور مشکل کام کے لیے کون سا محاورہ بولا جاتا ہے؟ پاپڑ بیلنا۔ کل سے دعا کی جا رہی ہے، کل سے دعا کی جا رہی، اس میں فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل مجہول کا جملہ ہے، اس کو فعل معروف کے مطابق ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ وہ کل سے دعا کر رہا ہے، تو وہ جو ہے جس میں فاعل ہو وہ معروف ہوتا ہے، جس میں فاعل نہ ہو وہ مجہول ہوتا ہے۔ حروف تحسین کے استعمال والا جملہ، جزاک اللہ، آپ کا بے حد شکریہ۔ بری عادتوں سے دوری اختیار کرنا سے مراد ہے گریز کرنا۔ ضمائر کی تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے درست جملہ ہے، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 9، کسی کی بہت عزت دینا، اس کے لیے محاورہ ہے آنکھیں بچھانا۔ کسی کی مدد حاصل کرنے کے لیے ادا کیے جانے والے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی کی مدد حاصل کرتے ہیں تو شکریہ بولتے ہیں۔ فقیر نے صدا دی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، اس جملے میں کیا ہے؟ درخواست کی گئی ہے۔ ماؤں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ بچے بہت شرارتی ہیں۔ اب ان کو یہ کون پوچھے کہ بچے شرارت نہیں کریں گے تو کیا بوڑھے کریں گے؟ تو یہ کون سا ہے؟ اس میں عنصر ہے موجود عبارت میں مزاحیہ۔ ایک بار ایک کوا اپنے کھانے کے لیے کچھ تلاش کر رہا تھا، اچانک اس نے پنیر کا ایک ٹکڑا دیکھا۔ کوے نے اپنی چونچ میں یہ ٹکڑا اٹھایا اور اڑ کر قریبی درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا۔ تو یہ اس کا عبارت کا تعلق کہانی سے ہے۔ مختلف معنی والے ہم شکل الفاظ، یہ یاد رکھیں، ایسے الفاظ جن کی ایک جیسی شکل ہو، اعراب بھی ہوں، املا بھی ہوں، لیکن معنی مختلف ہوں، تو وہ تجنیس کے الفاظ ہوتے ہیں، اسے تجنیس کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہیں۔ کان میں کام کے دوران دھماکوں سے کان بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ کان متاثر ہوتے ہیں، یہ جسم کا حصہ ہے، دوسری کان ہے جس میں کام کریں۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ سلامت رہتا ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں۔ خیر ایک چراغ ہے، اس عبارت میں اچھے اعمال جو کا ہے ذکر عنصر کا۔ عبداللہ ایک محنتی طالب علم ہے، اسے جماعت کا ذہین ترین طالب علم کہنا ہوگا۔ ذہین ترین صفت جو سب سے زیادہ ہو تو اس میں صفت کل ہوتی ہے، کیونکہ یہ جماعت کا ذہین ترین ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سربراہ ادارے نے تمام طلباء کو تنبیہ کی کہ آئندہ کوئی بچہ پودوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس میں حکم نامہ ہے۔ اسلم نے اپنے بھائی سے ہر طرح کا تعلق منقطع کر لیا ہے، جبکہ اس کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھا ہے۔ اس موقع پر بولی جانے والی درست کہاوت کیا ہوگی؟ باپ سے بیر، پوت سے سگائی۔ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ داد و شمار کے مطابق صوبہ بھر میں اشیاء خوردوش کی قیمتوں میں واضح کمی ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ ہے۔ دی گئی تصویر کا تعلق خبر سے ہے، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے عید قربان لاہور میں 7 مویشی منڈیاں لگیں گی، یہ خبر دی گئی ہے۔ ضمائر کی تذکیر اور تانیث کے ضمائر کی تذکیر تانیث مذکر مؤنث، اس میں دیکھیں وہ کل سے آنسو بہا رہا ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے، فی الحال معروف کے مطابق۔ دیکھیں کتاب پڑھی جا رہی، اس میں کوئی فاعل نہیں ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے جس میں فاعل موجود ہو۔ اشرف کتاب پڑھ رہا ہے، فی الحال کا بھی دیکھنا ہے، ادھر آگے پڑھ رہا تھا، پڑھتا تھا،
تو پہلا حصہ یہ ہے حال کے مطابق لکھنے اور بولنے میں ایک جیسے مگر معنی مختلف ہوں. تو یہاں پہ بھی لکھنے اور بولنے میں ایک جیسے لفظ ہوں، ان کے معنی مختلف ہوں، تو وہ اس کے حامی نے اسے یہاں لانے کی حامی بھار لی. گزشتہ سالوں سے اکبر جب بھی برسات کی بارشوں میں دیر تک نہاتا ہے تو خوشی سے نہال ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہے، اکبر کے کس چیز سے لگاؤ کا پتہ چلتا ہے؟ بارشوں کے ساتھ. کسی زخم یا حادثے کی صورت میں تفصیلی طبی تشخیص سے قبل دی جانے والی مرہم پٹی کے مقاصد میں بہتے خون کو روکنا ہوتا ہے، زخم کو گہرے نہ ہونے دینا ہوتا ہے، زخمی کی جان بچانا ہوتا ہے. اس میں یہ کون سی ہوتی ہے؟ ابتدائی طبی امداد. درسی کتاب کے سبق خون کا بدلہ کے مطابق درست سوال کا انتخاب کریں. زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی. ہاتھ سے جاتے ہوئے مال سے جو کچھ مل جائے اسے غنیمت کہا جاتا ہے. ایسے موقع پر کون سی کہاوت درست ہوگی؟ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. علامہ اقبال اتنے باہمت تھے کہ بیماری میں بھی خطوں کا جواب دیتے، کبھی اپنے فرزند جاوید سے لکھواتے اور کبھی کسی دوست سے. ان کے نزدیک دلچسپی کے دو محور تھے: مسلمانوں کے لیے بہتری، دوسرا یورپ کی سیاسی حالت کیسی ہے. 19 اپریل کو طبیعت زیادہ خراب ہوئی. رات 12 بجے تک کافی لوگ موجود تھے. حسین اختر سے کہا، آیات پڑھنے کو کہا. شانوں میں درد ہوتے ہی علی بخش سے شانے دبانے کو کہا. پاؤں پھیلا دیے، آنکھیں اوپر کو اٹھائیں، بایاں ہاتھ دل پر رکھا اور دائیں ہاتھ سے تھامتے ہوئے کہا، یا اللہ میرے یہاں درد ہے. اس کے ساتھ ہی سر پیچھے کی جانب ڈھلک گیا اور قبلہ رخ ہو کر آنکھیں بند کر لیں. سوال نمبر 28 ہے، علامہ اقبال کے خادم جنہوں نے اخیر وقت تک ان کی خدمت کی. علی بخش. علامہ اقبال سیاسی حالات کا مطالعہ کرتے رہتے تھے یورپ کے. اس پیراگراف کا مناسب عنوان کیا ہے؟ علامہ اقبال کا سفر آخرت. علامہ اقبال بیماری کی وجہ سے زیادہ تر خطوط لکھواتے تھے جاوید اقبال سے. ڈاکٹر علامہ اقبال کی توجہ کا مرکز رہتا تھا، یہاں پہ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں یہ آگے آپشن ہوگا، مسلمانوں کی بہتری.